الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کیجئے، وأمر بالمعروف، اور حکم کیجئے اچھائی کا، وانہا عن المنکر، اور منع کیجئے منکر سے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کیجئے اس پر جو آپ کو اس راستے میں ملے، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہے ہمت کے کاموں میں سے، آمنت باللہ وبآیاتی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں تمہیدی طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا یہ وسیع و عریض نظام بنایا ہے، اللہ رب العزت نے وسیع و عریض آسمان پھیلایا اور
نیچے زمین کا فرش بچھایا اور پھر آسمان اور زمین کے درمیان میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی. تو یہ مخلوقات کا سلسلہ اور کائنات کا یہ نظام جو اربوں کھربوں میلوں پر پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے نمونوں کو جب سمیٹا تو 1.5 گز کی ڈبیا کے اندر اس سارے نظام کو بند کر دیا، اور وہ 1.5 گز کی جگہ میرا اور آپ کا وجود، میرا اور آپ کا جسم اور میرا اور آپ کا نفس ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے نمونے اس انسان کے جسم کے اندر جمع فرما دیے، جس میں زمین بھی ہے اور پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے اور جنگلات اور نباتات کا سلسلہ بھی ہے، اور پھر مختلف قسم کے حیوانات اور جانوروں کا سلسلہ بھی. جس طرح باہر کی کائنات کے اندر بارش ہوتی ہے تو انسان کے اندر بھی بارش ہوتی ہے. موسم گرما آنے پر، ساون کا مہینہ آنے پر پسینہ ٹپکتا ہے جس طرح بارش ہو رہی ہو. جس طرح اللہ نے باہر کی کائنات کے اندر پانی کی مختلف قسمیں رکھی ہیں، انسان کے جسم کے اندر بھی پانی کی وہ ساری قسمیں موجود. جس طرح اللہ رب العزت نے باہر کی کائنات کے اندر ہواؤں کا سلسلہ رکھا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کچھ گرم ہیں کچھ ٹھنڈی. انسان جب سانس لیتا ہے اندر کی طرف تو ٹھنڈا، اور باہر کی طرف سانس لیتا ہے تو گرم. پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر آگ رکھی ہے، تو انسان کے جسم کے اندر بھی حرارت موجود، آگ موجود. جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھیں تو تپش اور حرارت محسوس ہوگی. دونوں ہاتھوں کو ملا کر رگڑیں، چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہوں گی. میل بھر دوڑ جائیں تو جسم کے اندر سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. تو اللہ رب العزت نے باہر کی اس کائنات کے اندر جتنے نمونے رکھے ہیں ان سارے نمونوں کو جب سمیٹا تو انسان کے اس 1.5 گز کے جسم کے اندر اللہ نے وہ سارے نمونے جمع فرما دیے. اور پھر صرف یہی نہیں کہ کائنات کے نمونے اس انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، بلکہ خالق کائنات کے نمونے بھی اس انسان کے جسم کے اندر موجود. انسان اگر غور کرے تو اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات اس انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، اور اسی سے اللہ کی ذات اور صفات کو اور اس کی خالقیت کو انسان پہچان سکتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارا یہ جو جسم ہے یہ کس چیز سے باقی ہے، اس کی بقا کس چیز سے؟ جسم کی اس کائنات کو کس چیز نے سنبھال رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ روح ہے.
اگر انسان کے جسم کے اندر روح نہ ہو تو انسان کا یہ جسم بکھر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، منتشر ہو جائے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے، اور پانی پانی میں مل جائے، ہوا ہوا میں، اور آگ آگ میں، اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن اس جسم کی کائنات کو جس چیز نے سہارا دیا، سنبھالا، وہ روح، جو اس جسم کے لیے مدبر اعظم ہے، اور جس نے اس جسم کے لیے قیومیت اختیار کر رکھی ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر کے ہم دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اس جسم کی کائنات کو بغیر روح کے سہارا نہیں مل سکتا، اور بغیر روح کے ہمارا یہ جسم باقی نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ جو ساری کائنات ہے یہ بغیر کسی مدبر اعظم کے اور بغیر کسی قیوم کے باقی نہیں رہے۔ ایک ایسی ذات ہے جس نے ساری نظام کائنات کو سنبھالا رکھا۔ پھر آپ غور کریں، ہمارے جسم کے اندر مختلف رنگتیں ہیں، چہرے کے اندر بسا اوقات سرخی نظر آتی ہے، کہیں پر سفیدی ہے، بال سیاہ ہیں، کہیں سفید ہیں، مختلف رنگتیں۔ اب ان ساری رنگتوں کو کس چیز نے وجود دیا ہے؟ روح نے۔ روح کی وجہ سے یہ ساری رنگتیں باقی، لیکن روح کی اپنی کوئی رنگت نہیں۔ جسم کی ساری رنگتیں روح کی وجہ سے باقی ہیں، لیکن جسم روح کی اپنی کوئی رنگت نہیں۔ اسی طرح اس باہر کی کائنات کے اندر اللہ نے مختلف رنگ بھرے ہیں۔ انسان ہیں، انسانوں کو دیکھا جائے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی رنگ والا ہے، کوئی مٹیالے رنگ والا ہے، مختلف رنگتیں۔ پھلوں کو دیکھو تو مختلف رنگتیں، پھولوں کو دیکھو تو مختلف رنگتیں، جانوروں کو دیکھو تو مختلف رنگتیں۔ اللہ نے ہر طرف رنگ بکھیر دیے، اور ساری رنگتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ بھر دیا ہے، لیکن وہ خود ہر قسم کی رنگت سے پاک، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں۔ پھر آپ غور کریں، اگر انسان کے جسم کے اندر کسی کو داخل ہونے کا موقع دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کے اندر پھرو، داخل ہو کر کے دیکھو، اور اس سے پوچھا جائے کہ پورے جسم میں تم نے روح کو کہاں پہ دیکھا؟ آیا روح ہاتھوں کے اندر موجود ہے، یا روح دماغ کے اندر موجود ہے، دل کے اندر موجود ہے، جسم کے کس حصے کے اندر روح موجود ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو ہر ایک ذرے کے اندر روح کا جلوہ نظر آئے، اور میں اشارہ کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ روح جو ہے وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے، فلاں عضو کے اندر، بلکہ ہر ایک ذرے ذرے کے اندر روح کا جو جلوہ ہے وہ نمایاں ہے، وہ موجود۔ ایسی اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ جہت سے اور سمت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ کوئی اس کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی ذات وہاں ہے یا یہاں ہے۔ اس کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے کے اندر موجود ہے۔ پھر جس طرح روح کا جسم کے ساتھ جو اعضاء ہیں مختلف تعلق، روح کا جو تعلق دل کے ساتھ ہے وہ دماغ کے ساتھ نہیں، جو دماغ کے ساتھ ہے وہ پیٹ کے ساتھ نہیں، جو پیٹ کے ساتھ ہے وہ ہاتھ پاؤں کے ساتھ نہیں، جو ہاتھ پاؤں کے ساتھ ہے وہ ناخنوں اور بالوں کے ساتھ نہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا اس کائنات کے اندر جو تعلق بیت اللہ سے ہے وہ عام مساجد کے ساتھ نہیں، اور جو عام مساجد کے ساتھ ہے وہ آپ کے گھروں کے ساتھ نہیں،
اور جو تعلق آپ کے گھروں کے ساتھ ہے وہ ویرانوں اور جنگلوں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اس جسم کو کتنی روحوں نے باقی رکھا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی روحیں موجود ہیں؟ ایک روح ہے یا دو روح ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی روح ہے۔ اگر جسم کے اندر دو روحیں ہوتی تو یہ جسم کا سارا نظام جو یہ تہس نہس ہو جاتا، گڑبڑ ہو جاتا۔ ایک روح کہتی کہ میں اس جسم کو بھوک لگانا چاہتی ہوں، دوسری کہتی ہرگز نہیں۔ ایک روح کہتی کہ میں اس کو آرام دینا چاہتی ہوں، دوسری کہتی ہرگز نہیں۔ تو ان کو آپس کے جھگڑے سے فرصت نہ ہوتی تو جسم کی کفالت کیسے ہوتی؟ ایسے ہی فرمایا کہ اس ساری کائنات کے اندر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کائنات میں، اس کائنات کا نظام چلانے والا اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا، دو الہ ہوتے یا دو سے زیادہ الہ ہوتے تو لفسدتا، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ میں گرمی لانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں سردی۔ ایک کہتا کہ میں رات لانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں دن۔ ایک کہتا کہ میں فلاں قوم کو عزت دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں اس کو ذلت دینا چاہتا ہوں۔ ایک کہتا میں فلاں کو بیٹی دینا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں اس کو بانجھ رکھنا چاہتا ہوں۔ لفسدتا، تو ساری کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، تہس نہس ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، اللہ کی ذات ان شریکوں سے پاک ہے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے۔ تو جس طرح انسان کی اس بدن کے اندر دو روحیں نہیں سما سکتی، جس طرح ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں سما سکتی، اور جس طرح ایک کرتے کے اندر دو انسان داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے اندر دو الہ یا زیادہ الہ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی الہ ہے جس نے سارا یہ نظام سنبھال رکھا۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ دونوں الہ آپس میں صلح کر لیتے اور صلح کے ساتھ نظام چلاتے تو فرمایا صلح کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ دبنے کی علامت ہے، اور جو دب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے نمونے انسان کے اندر جمع کر دیے کہ انسان اگر ذرا غور کرے اپنی جان کے اندر، اپنے جسم کے اندر، تو اللہ کی وحدانیت کے اور اس کی یکتائی کے سارے نمونے اس انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح انسان کی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ذرے ذرے کے ساتھ ہے، انسان کے جسم کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں جس سے روح باخبر نہ ہو، جس سے روح واقف نہ ہو۔ اس وقت میرے دل کے اندر کیا ہے، میری روح سے واقف ہے۔ اس وقت میرے پیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہے یا آرام ہے، میری روح کو جانتی ہے۔ اس وقت میرے سر میں درد ہے یا نہیں، میری روح سے واقف ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میرے بال ہیں، یہ میرے ناخن ہیں، میری روح اس کو جانتی ہے۔ اگر نہ جانے تو جسم کا نظام کیسے چلے؟ تو جسم کے ایک ایک ذرے سے روح واقف۔ اسی طرح اس پوری کائنات کی جو روح اعظم ہے اور جو ذات خداوندی ہے، جو خالق اور مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف۔ اگر وہ کائنات کی ذروں سے واقفیت نہ رکھے تو نظام کیسے چلے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنی مخلوقات ہیں،
اور ان کو کیا روزی دینی ہے وہ جانتا ہے، خشکی کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے علم کے اندر۔ وما تسقط من ورقہ، کس درخت سے کون سا پتا گرا، کہاں پہ گرا، کس کونے کے اندر گرا، اس کے علم کے اندر۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر کہاں کہاں کون کون سے دانے پڑے ہوئے ہیں، کس حال کے اندر ہیں، کب پھٹیں گے، کب اگیں گے، اس کے علم کے اندر۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر چیز، نہ کوئی خشک چیز، نہ خشکی میں نہ تری میں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم کے اندر نہ۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ ذات بے خبر ہو سکتی؟ من خلق، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والی ہے، جو باریک بین ہے، جو خبردار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی انسان کی جسم کے اندر، اس 1.5 گز کے انسان کے جسم کے اندر سارے ہی نمونے جمع کر دیے، کائنات کے نمونے بھی اور خالق کائنات کے نمونے۔ اس لیے فرمایا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی وحدانیت کی، اپنی خدائی کی اور اپنی یکتائی کی نشانیاں، سنوریم آیاتنا فی الآفاق، باہر کی اس کائنات کے اندر بھی تمہیں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور نہ صرف باہر کی کائنات میں بلکہ خود اے انسان تمہارے اپنے نفس کے اندر بھی، تمہاری اپنی جان کے اندر بھی، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے اور تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور کھل کر کے سامنے ہو جائے، انہ الحق، کہ صرف وہی ذات جو ہے وہ حق ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔